کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ملک نے اپنے ہی صحرا میں 1,60,000 اونٹ مار دیے؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ آسٹریلیا کی حقیقی تاریخ کا سب سے حیران کن فیصلہ تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ آسٹریلوی حکومت نے تقریباً 1,60,000 اونٹوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ فیصلہ انتہائی سخت لگتا ہے مگر اس کے پیچھے اہم وجوہات موجود تھیں۔ اونٹ دراصل آسٹریلیا کے مقامی جانور نہیں تھے۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی دور حکومت میں آسٹریلیا کے صحرائی علاقوں کی تلاش اور تعمیرات شروع ہوئیں تو اونٹوں کو ہندوستان، افغانستان اور مشرق وسطیٰ سے وہاں لایا گیا۔ اس زمانے میں اونٹ سفر، سامان کی ترسیل اور ریلوے لائن بچھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے کیونکہ وہ سخت گرمی اور پانی کی کمی برداشت کر سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا نظام بدل گیا۔ ٹرک، گاڑیاں اور جدید ریل سسٹم آنے کے بعد اونٹوں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ ہزاروں اونٹوں کو جنگل میں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ آسٹریلیا میں ان کے قدرتی شکاری موجود نہیں تھے اس لیے ان کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ چند دہائیوں کے اندر اونٹوں کی آبادی لاکھوں تک پہنچ گئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگلی اونٹوں کی آبادی بن گئی۔ ابتدا میں یہ مسئلہ محسوس نہیں ہوا مگر جیسے جیسے تعداد بڑھی مشکلات بھی بڑھتی گئیں۔ اونٹ پانی کی تلاش میں طویل فاصلے طے کرتے ہیں۔ خشک سالی اور شدید گرمی کے دوران وہ انسانی آبادیوں، دیہاتوں اور زرعی علاقوں میں داخل ہونے لگے۔ کئی جگہوں پر اونٹ پانی کے ذخائر توڑ دیتے، پانی کے ٹینک تباہ کر دیتے اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ بعض علاقوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگی۔ ماحولیاتی ماہرین نے بھی خطرے کی نشاندہی کی۔ اونٹ بڑی مقدار میں پودے کھاتے ہیں جس سے مقامی نباتات ختم ہونے لگی۔ اس کے نتیجے میں دیگر جانوروں کی خوراک کم ہو گئی اور قدرتی ماحولیاتی توازن بگڑنے لگا۔ زمین کی ساخت اور صحرائی نظام پر بھی منفی اثرات ظاہر ہونے لگے۔ 2019 میں آسٹریلیا کو شدید گرمی اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی کی شدید کمی نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ حکومت نے تحقیق اور ماہرین کی سفارشات کے بعد اونٹوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مخصوص علاقوں میں کارروائی کی گئی اور تقریباً 1,60,000 اونٹ مار دیے گئے۔ اس فیصلے پر دنیا بھر میں بحث شروع ہو گئی۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کی جبکہ کئی ماہرین ماحولیات نے اسے ماحول اور انسانی آبادی کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا۔ کارروائی کے بعد متاثرہ علاقوں میں پانی کے ذخائر محفوظ ہوئے، مقامی پودے دوبارہ اگنے لگے اور دیہاتی علاقوں میں نقصان کم ہو گیا۔ حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد جانوروں کو ختم کرنا نہیں بلکہ قدرتی توازن کو بحال کرنا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ جب کسی غیر مقامی جانور کو نئی زمین پر متعارف کروایا جاتا ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے لیکن وقت کے ساتھ وہ ایک بڑے ماحولیاتی مسئلے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ انسان کی جانب سے کیے گئے فیصلے کبھی کبھی دہائیوں بعد نتائج دکھاتے ہیں اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے ساتھ توازن قائم رکھنا ہی اصل طاقت ہے، کیونکہ جب توازن ٹوٹتا ہے تو قیمت ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اب کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے حیران کن اور سچی کہانیوں کے لیے پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔